بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ سر ہنری، یہ جان کر شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک شکاری ہوتے ہوئے بھی میں تھوڑا سا بزدل ہوں، یا پھر کم از کم اس سفر پر جانے کے خیال سے ہی میرا دل لرزتا ہے۔ تو پھر میں اس سفر میں کیوں آمادہ ہوا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ قسمت کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہ میرا یقین ہے کہ میری موت کا ایک دن طے ہو چکا ہے، اور اسی دن موت آ کر رہے گی۔ اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ میں صحرا میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مروں گا، یا غیر مہذب کافروں کے تیروں سے مارا جاؤں، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر میری زندگی کے کچھ باقی دن ہیں تو میں پھر اس پراسرار سرزمین سے زندہ لوٹ آؤں گا۔ آپ کے ساتھ آنے کی دوسری وجہ تو یہ ہے کہ میں ایک غریب تاجر ہوں۔ اب تک میں بڑی تنگی ترشی سے گزر کرتا رہا ہوں، اور ہیری کے لیے کچھ زیادہ دولت نہیں چھوڑ جاؤں گا، اور آپ کے ساتھ جانے میں بے شمار خزانہ حاصل کرنے کی امید تو ہے، موہوم ہی صحیح، لیکن پھر بھی امید تو بڑی چیز ہے۔ اور ہنری، ہم ہاتھی کے شکاریوں کی عمر اوسطاً 4-5 ہی سال ہوتی ہے۔ اس عرصے میں کوئی حادثہ ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس حساب سے دیکھیے تو گویا میں اپنی 4 پشتوں تک جیا ہوں، اور اب زندگی کی زیادہ امید بھی نہیں۔ کوئی دن جاتا ہے کہ کوئی مست ہاتھی مجھے اپنے پیروں تلے رون ڈالے گا، اور میں اپنے لڑکے کو مفلس و خلاص چھوڑ جاؤں۔ چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس خطرناک سفر پر اپنے لیے نہیں، اپنے لڑکے ہیری کے لیے جا رہا ہوں۔ مسٹر کوارٹرمین، آپ کی اس صاف گوئی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، ہنری نے کہا، اور میری نظروں میں آپ کا رتبہ کافی بلند ہو چکا ہے۔ گنج سلیمان سے کامیاب لوٹیں گے یا نہیں، اس سوال کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا خواہ مخواہ اپنے آپ کو بیکار الجھنوں میں مبتلا کرنا ہے۔ اس وقت تو یہی خیال کیجئے کہ آپ اور کچھ نہیں تو راہ میں شکار وغیرہ ہی سے لطف اٹھائیں گے۔ اور سچ تو یہ ہے مسٹر کوارٹرمین، گڈ نے کہا، کہ آپ کی اور میری زندگی تو خطروں کا مقابلہ ہی کرتے گزری ہے، اور اب قدم پیچھے ہٹا کر ہمیں اپنی بزدلی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ ہنری اور گڈ کی باتوں نے میری ڈھارس بندھائی، لیکن پھر بھی میں جوز ڈی سلواسٹا اور اس کے ہم نام کے انجام کو نہ بھلا سکا۔ دوسرے روز ہم نے خشکی پر قدم رکھا، اور میں گڈ اور سر ہنری کو اپنے ذاتی مکان پر لے آیا۔ مکان چھوٹا سا تھا، اس میں 3 کمرے اور ایک مختصر سا باورچی خانہ تھا، اور یہ باورچی خانہ اس قدر مختصر تھا کہ ایک شخص اس میں بمشکل سما سکتا تھا۔ مکان کی دیواریں کچی اینٹوں اور چونے کی تھیں، اور چھت ٹین کی بنی ہوئی جو گرمیوں میں کافی تکلیف دہ ثابت ہوتی تھیں۔ مکان کے چاروں طرف میں نے ایک چھوٹا سا باغ لگا دیا تھا، اور اس کی دیکھ بھال جیک نامی میرا ایک پرانا شکاری ساتھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے اس کی ران پر گولی لگی تھی، اور تب سے وہ شکار کے قابل نہیں رہا تھا، چنانچہ مجبوراً مالک کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ ورنہ آپ جانیے، افریقہ کے یہ جنگجو لوگ ہتھیلی پر سر لیے پھرتے ہیں، اور انہیں سکون سے بیٹھنا ذرا بھی پسند نہیں۔ ایک تو مکان میں زیادہ گنجائش نہ تھی، دوسرے گرمی کا موسم، اس لیے ہنری اور گڈ باغ میں خیمہ لگا کر مقیم ہو گئے۔ میری شرائط کے مطابق ہنری نے میرے لڑکے کے لیے سالانہ رقم کا بندوبست کر دیا، اور مجھے بھی $500 کا چیک مل گیا تھا۔ تو پھر ہم نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے 125 پاؤنڈ ادا کر کے ایک چھکڑا اور 2 بیل خریدے۔ یہ رقم بھی ہنری نے ہی ادا کی تھی۔ اس چھکڑے کو افریقہ میں نیم خیمہ کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ چھکڑے کے پچھلے نصف حصے میں خیمے کی طرح کپڑا اتنا ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے سونے کی جگہ اور بندوق رکھنے کے خانے ہوتے ہیں۔ اگلا نصف حصہ سامان بھرنے کے کام آتا ہے، اور یہ 20-20 فٹ لمبے چھکڑے افریقہ کے جنگلوں کے ناہموار راستوں پر بڑی سبک رفتاری سے چلائے جا سکتے ہیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے خاص زولو بیلوں کی 10 جوڑیاں خریدیں۔ یہ بیل عام بیلوں سے قد میں چھوٹے
غضب کے پھرتیلے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام بیل ایسے تھے کہ جنہیں افریقہ میں نمک پلائے ہوئے کہتے ہیں۔ یہاں ایک بیماری ہوتی ہے جس کا اثر بیلوں کے پھیپھڑوں پر ہوتا ہے اور 4 روز میں یہ بیمار بیل مر جاتا ہے۔ بیلوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ تندرست بیلوں کی کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں دمیں کاٹ کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ علاج افریقہ کے کافروں کی ایجاد کردہ ہے، اور یقین مانیے اس علاج سے بیلوں پر بیماری کا اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے جتنے بیل خریدے سب کے سب لنڈورے تھے، یعنی نمک پلائے ہوئے تھے۔ یہ لنڈورے بیل عجیب بے ڈھنگے معلوم ہوتے تھے، لیکن دم کو مع بیل کے کھو دینے سے بہتر ہے کہ صرف اس کی دم ہی جاتی رہے اور بیل باقی رہے۔ اب ایک اور ضروری سوال آن پڑا، یعنی دوائیں لینے کا۔ میں اور ہنری تو اس بارے میں بالکل ہی کورے تھے، لیکن گڈ کو ڈاکٹری کی کچھ شدھ بودھ تھی۔ نیم حکیم تو وہ ضرور تھا، لیکن خطرہ جان نہیں۔ زمانہ جنگ میں اس نے کئی لوگوں کا کامیاب علاج کیا تھا، اور ہاں، اس کے پاس ایک چرمی بیگ بھی تھا جس میں جراحی کے اوزارے بھرے ہوئے تھے۔ گڈ نے دواؤں کی ایک لمبی چوڑی فہرست بنائی، لیکن ہمارے مجبور کرنے پر اسی فہرست کے مطابق دوائیں خریدی گئیں۔ گڈ کی ڈاکٹری کا کارنامہ ہم نے ڈربن میں دیکھا تھا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے میں یہاں اسے نقل کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک حبشی کا انگوٹھا سڑ گیا تھا۔ تکلیف سے چلتا ہوا وہ گڈ کے پاس آیا۔ گڈ نے اس کے تمام جسم کا معائنہ کیا اور انگوٹھے کے بارے میں تشویش ظاہر کی۔ ہماری طرف داد طلب نظروں سے دیکھا اور بڑی مہارت سے انگوٹھا کاٹ دیا۔ حبشی نے اپنی زبان سے گڈ کی مہارت کی داد دی، لیکن خدا جانے پھر اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ جاتے جاتے پلٹا اور گڈ سے کہا کہ اگر وہ انگوٹھا کاٹ سکتا ہے تو نیا بھی لگا سکتا ہے۔ چنانچہ گڈ اب نیا انگوٹھا لگا دے۔ گڈ بہت گھبرایا۔ حبشی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ بندہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بڑی مشکلوں سے میں نے اور ہنری نے اپنی جان چھڑائی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں گڈ کی معلومات پر بھروسہ کرنا پڑا۔ ہتھیاروں میں چند ایکسپریس بندوقوں جو ہاتھی مارنے کے لیے ہوتی ہیں، 3 رائفلیں اور ریوالور خریدے۔ یہ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تو اب ملازموں کی باری آئی۔ فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ملازم کم از کم 5 لینے چاہیے، ایک گاڑی بان، ایک رہبر اور 3 اور ملازم سامان اٹھانے کے لیے، یعنی بیریئرز۔ رہبر اور گاڑی بان تو آسانی سے مل گئے، ان کے نام گوزا ٹوم تھے، لیکن 3 پورٹرز کو تلاش کرنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر تھا کہ 3 ملازموں کو ہمارے ساتھ گنج سلیمان تک جانا تھا، چنانچہ ان تینوں کو بہادر، نڈر اور جسیم ہونا چاہیے۔ کافی دوڑ دھوپ کے بعد 2 ملازم مل گئے، ان میں سے ایک کا نام وین ٹائگل اور دوسرے کا نام کھیوا تھا۔ کھیوا بڑی سلیس انگریزی سے بات چیت کر سکتا تھا اور یہ ہمارے لیے بڑے کام کا شخص تھا۔ دوسرا نیزہ پھینکنے میں ماہر مگر شرابی تھا۔ چونکہ سفر میں شراب پینے کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے ہم اس کی عادت کی طرف سے مطمئن تھے۔ تیسرے ملازم کے لیے ہماری تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، چنانچہ رائے یہ ٹہری کہ اگر ممکن ہوا تو راستے میں سے تیسرا ملازم لے لیں گے، ورنہ 2 ہی سے کام چل جائے گا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ جب یہ تمام مراحل طے ہو چکے تو ہم نے روانہ ہونے کی تاریخ مقرر کی۔ بڑی تیز رفتاری سے وقت گزر گیا۔ روانہ ہونے سے 1 روز پہلے کا ذکر ہے کہ ہم تینوں رات کا کھانا کھانے کے بعد باغ میں بیٹھے گپ شپ لڑا رہے تھے کہ کھیوا نے آ کر اطلاع دی کہ ایک کافر ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے بلا لیا۔ دوسرے ہی لمحے ہمارے سامنے زولو قوم کا ایک طویل صورت، طویل القامت اور مضبوط جسم والا شخص کھڑا تھا۔ افریقہ کے دیگر حبشیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا۔ ہونٹ بھی بہت موٹے نہیں تھے اور ناک بھی اس قدر چپٹی نہیں تھی کہ نظر ہی نہ آئے۔ وہ ہمیں سلام کیے بغیر بڑی بے پرواہی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔
میں نے کنکیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ باروب چہرے سے غرور اور تکبر کے آثار حویدہ تھے، اور وہ یوں بیٹھا ہوا تھا گویا اس کے سامنے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا سا معلوم ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ امبوپا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ مٹکے میں منہ ڈالے بول رہا ہے۔ امبوپا؟ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے، ہم اسانا لوارنا کے میدان جنگ میں ملے تھے۔ یہ ہیبت ناک جنگ زولو قبیلہ اور انگریزوں کے درمیان ہوئی تھی، اور میں انگریزی فوج کے ساتھ بطور امیر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک روز یہ شخص امبوپا میرے پاس آیا تھا، اور اس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ آج رات زولو ہمارے کیمپ پر شبخون مارنے والے ہیں۔ میں نے اس کی باتوں کو دھوکہ سمجھا، اور یہ خیال کر کے کہ اس بات میں اس کی کوئی چال ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن اسی رات زولوؤں نے ہمارے کیمپ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، میں نے کہا۔ اچھا امبوپا، یہ بتاؤ کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ صحرا کے اس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ پہاڑوں کے پرلے طرف بھی جانے والے ہیں۔ میرا مطلب ان پہاڑوں سے جن کے پیچھے جانے کون آباد ہیں، اور وہاں کہتے ہیں کچھ دولت دفن ہے۔ ہم کہیں بھی جا رہے ہوں، اس سے تمہیں کیا واسطہ؟ کوئی خفیہ پولیس کے آدمی ہو تم جو ہم سے پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میں حیران تھا کہ اس شخص کو ہمارے ارادوں کا پتہ کیسے چلا، حالانکہ ہمارے اس سفر کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ خفا مت ہوئیے صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کا تحکمانہ لہجہ مجھے بری طرح کھٹک رہا تھا، چنانچہ میں نے غصے سے کہا، امبوپا، پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھو۔ تم گویا ہم پر حکم چلا رہے ہو۔ یہ ہماری مرضی کی بات ہے، تمہیں چاہے اپنے ساتھ لے جائیں چاہے نہ لے جائیں۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے ہو، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ تم ایسا بدتمیز آدمی ہمارے ساتھ آنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ خیر سنیے، اپنا نام تو میں بتا چکا ہوں، اب رہا یہ سوال کہ میں کون ہوں، سو یہ بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ بس یوں سمجھیے کہ میں ایک غیر مہذب حبشی ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی قبیلہ نہیں۔ ممکن ہے میرا وطن وہی ہو جہاں آپ جا رہے ہوں۔ بہادر ہوں، میں نے جنگیں لڑی ہیں، افریقہ کے گھنے جنگلوں میں آوارہ گردی کی ہے، بچپن سے یہاں ناٹال میں ہوں، اس لیے آپ لوگوں کی تہذیب سے بھی کچھ تھوڑا بہت واقف ہوں۔ آپ لوگ شاید دولت کی تلاش میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں، نہ ہی آپ کی طرف سے کوئی کینہ بھرا ہوا ہے۔ اور کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ امبوپا نے جس طرح سے نڈر ہو کر باتیں کیں، اس سے مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے لہجے نے مجھے عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس کا رعب میرے دل پر طاری ہو گیا تھا، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے اپنی گفتگو کا انگریزی ترجمہ کر کے ہنری اور گڈ سے مشورہ طلب کیا۔ ہنری نے امبوپا کو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وہ بڑی بے اعتنائی سے اٹھا اور اپنا کوٹ اتار دیا۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ وہ ایک پرانا فوجی کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان اس کی بہادری کی دلیل تھے۔ واہ، ہنری اور امبوپا کی جوڑی خوب رہے گی، گڈ نے امبوپا کے 6 فٹ 3 انچ کے قد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر کوارٹرمین، امبوپا سے کہہ دو کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، ہنری نے کہا۔ میں امبوپا کو ساتھ لے جانے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن ہنری کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی پڑا۔ بہت بہت شکریہ صاحب، امبوپا نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس سفر میں آپ کے ملازم کی حیثیت سے چلوں گا، اور آپ میرے آقا کی حیثیت سے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اس اونچ نیچ کے باوجود ہم دونوں انسان ہی ہیں۔ آپ کا رنگ سفید اور میرا سیاہ ہے تو کیا ہوا؟ امبوپا کی باتوں سے میں چونک پڑا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون ہے جو کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات میرے دماغ میں چکر کاٹنے لگے، اور اس کی پراسرار شخصیت ایک ناقابل حل معمہ بن کر رہ گئی۔
जनवरी के आखिरी हफ्ते में हमने डरबन को खैराबाद कहा और मई की आखिरी तारीखों में स्टैंडर्स पहुंच गए। डरबन से यहाँ तक का सफ़र हमें ज़्यादातर पैदल ही करना पड़ा था। रास्ता बहुत ही ख़राब और खस्ता था और जंगल में टेस्टी नाम मक्खियों के झुंड मंडला रहे थे। मक्खी जहरीली होती है और जिस जानवर को डंक मारती है वो फ़ौरन ही मर जाता है। स्टैंडर्स से रवाना होकर मटियाबेली में क़ियाम कर लिया गया। यहाँ तक आने में हमारे 20 बैलों में से सिर्फ 12 बचे थे। रास्ते में एक बैल को सांप ने डस लिया, 3 पानी की किल्लत की वजह से मर गए, 3 और जहरीली घास खाने की वजह से ढेर हो गए, 5 और बैल भी बीमार हो गए थे, लेकिन हमने बड़ी कोशिशों से उन्हें बचा लिया। मटियाबेली से हमारे आखिरी ख़तरनाक सफ़र की इब्तिदा होती है। आगे घने जंगल शुरू हो गए थे और छकड़े को हम आगे नहीं ले जा सकते थे। चुनांचे गुजा और टोम को हमने माँ छकड़े और बैलों के वहीं छोड़ा और 6 और बैरियर्स लिए। खेवा, वेंटियाइगल और एम्बुपा हमारे साथ ही थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हमारा ये छोटा सा काफ़िला रवाना हुआ है, हर शख्स खामोश था, दिलों पर नामालूम खौफ सा तारी था और मुझे यकीन है कि हर शख्स दिल ही दिल में अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, पैर मन भर के हो गए थे और मैं पलट पलट कर बड़ी हसरत से मटियाबेली की बस्ती को देख रहा था कि शायद अब दोबारा इस तरफ आना नसीब ना होगा। मौके की नज़ाकत को देखते हुए एम्बुपा ने अपनी पाटदार आवाज़ में गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ ने खामोश फ़ज़ा में इर्तियाश पैदा कर दिया। हम लोग अपने अपने ख़यालात से चौंके और बड़ी तवज्जो से उसका गीत सुनने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों पर से खौफ व हिरास के बादल छटने लगे और जब एम्बुपा अपना गीत ख़त्म कर चुका तो हमारी गुंग ज़ुबानें फिर खिल गईं और एम्बुपा के साथ को हमने नेक शगुन समझा। रास्ते में एक और बस्ती एंटियाई आती है और उसके बाद ही घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो छोटे छोटे दरख्त और झाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते ही जंगल गहरा और तारीक होता चला जाता है। किसी रास्ते या फिर पगडंडी का पता नहीं चलता था। चुनांचे सूरज के तुलू और गुरूब से हम सिमतों का पता लगाते चलते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो जंगल और भी घना और तारीक हो गया। दरख्तों की टहनियाँ आपस में इस कदर मिली हुई थीं कि कदम कदम पर सांप हमारे पैरों से टकराते पानी के रेले की तरह निकल जाते। यहाँ सिमतों का पता लगाना नामुमकिन था, लेकिन चूंकि मैं और मुझसे ज़्यादा खेवा, वेंटाइगल और एम्बुपा जंगल की राहों से वाकिफ़ थे, इसलिए एक दूसरे से मशवरा करते नाक की सीध में बढ़ते चले जा रहे थे। 15 रोज़ बाद हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ घने दरख्तों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया था। बीच में एक सब्ज़ेज़ार मैदान छटा हुआ था और उसके चारों तरफ आपस में मिली हुई ऐसी झाड़ियों का सिलसिला था कि अगर लश्कर के लश्कर उसके पीछे छुप जाएं तो पता न चले। हम बहुत थक चुके थे और आगे बढ़ना दोभर हो रहा था, लेकिन उस जगह ठहरना ख़तरे से खाली ना था। एक तो घनी झाड़ियों की वजह से दरिंदों का ख़तरा था, दूसरी रौंदी हुई झाड़ियाँ और उखड़े हुए दरख्त बता देते थे कि हाथियों का गौल कहीं आसपास ही होगा। जान सभी को अजीज़ होती है, चुनांचे थकन के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। शाम के वक्त हम एक और सब्ज़ेज़ार पर पहुँचे। ये जगह क़ियाम के लिए मुनासिब थी। तमाम मैदान में हरी हरी घास लहलहा रही थी। एक तरफ एक छोटा सा टीला था और उस टीले के बाईं तरफ शफाफ पानी की नदी बह रही थी और नदी के दूसरे किनारे से हद्दे निगाह तक खुला हुआ मैदान चला गया था। टीले के सामने ज़रा सी देर सुस्ताने के बाद हम लोग नदी में हाथ मुंह धोने के लिए उतरे। ठंडे और शफाफ पानी की वजह से यूँ मालूम हुआ कि हमारी थकन जैसे पिघल पिघल कर पैरों के ज़रिए नदी के पानी में जज्ब हो रही है। अभी हम हाथ मुंह ही धो रहे थे कि एकदम से जैसे भूचाल आ गया। ज़मीन लरजने लगी थी और मैदान में उठे हुए गुब्बार ने आंखों के सामने पर्दा सा तान दिया। ये क्या हुआ? यकीनन ये गुब्बार हवा से नहीं उठ रहा है, मैंने कहा। तमाम लोगों की निगाहें गुब्बार पर लगी हुई थीं जो दम बदम करीब तर आता जा रहा था
اور اس کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ سکتے کے عالم میں کھڑے غبار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ قریب آنے لگا تھا، قریب اور قریب۔ غبار کا دامن چاک ہوا اور ہمارے حواس باختہ ہو گئے۔ زرافوں کا ایک قافلہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر بے تحاشا ہماری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ مر گئے یار، کچھ ہی دیر بعد ہماری کچلی ہوئی لاشیں یہاں پڑی ہوں گی۔ میں بڑبڑایا۔ گڈ آگے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر بندوق اٹھائی اور دھائیں سے داغ دی۔ سب سے آگے آتا ہوا زراف تیورا کر گر پڑا۔ گڈ نے 2 اور فائر کر دیے اور زرافوں کا قافلہ گھبرا کر بائیں طرف مڑ گیا۔ خدا کی قسم، ایک کو میں نے مار گرایا۔ گڈ خوشی سے چلایا اور بھاگو بھاگو، کافر چلائے۔ وہ گڈ کو باگو کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے کانچ کی آنکھ والا، اور یہ خطاب ٹیلے کے قدموں میں ہم نے اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ندی کا پانی اس تاریکی میں ہلکے سے شور کے ساتھ بہہ رہا تھا اور موٹی جھاڑیوں میں گھس کر سیٹیاں بجا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چاند طلوع ہوا، لیکن چاندنی نے اس جنگل کی فضا کو اور بھی بھیانک بنا دیا۔ دور سے ہوا سے ہلتی ہوئی جھاڑیاں یوں معلوم ہوتیں جیسے چڑیلیں اپنے بال بکھرائے رقص کر رہی ہیں۔ کبھی کبھار کسی درندے کی آواز خاموشی کی چادر میں شگاف ڈال دیتی۔ ہم لوگ آگ کے گرد بیٹھے پائپ پی رہے تھے۔ آگ کی سرخ روشنی ہنری کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اس روشنی میں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی الف لیلا کے صفحات سے نکل آیا ہے۔ اس کے قریب بیٹھا ہوا گڈ بالکل ہی بونا معلوم ہو رہا تھا۔ ہم سے کچھ دور ہمارے ملازم بیٹھے تمباکو پی رہے تھے اور ان کے سیاہ جسم آگ کی روشنی میں چمک رہے تھے، اور سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا امبوکا کسی خیال میں غرق تھا۔ ایک دم سے بائیں طرف کی جھاڑیوں کے پیچھے سے دل دہلا دینے والی گرج سنائی دی۔ کافر ملازم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور گڈ کا ہاتھ اپنی بندوق پر جا پڑا۔ یہ شیر ہے، میں نے کہا، لیکن گھبراؤ نہیں، وہ ہماری طرف نہیں آئے گا۔ شاید وہ اپنی کچھار کو واپس جا رہا ہے۔ ابھی ہم شیر کے بارے میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہاتھیوں کے چنگھاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ سامنے ندی کے کنارے ہاتھیوں کا غول نظر آیا جو اس چاندنی میں سرکتی ہوئی چٹانوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ ہاتھی سامنے درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہاتھی ہاتھی، ہمارے ملازم چلائے۔ گڈ نے اپنی بندوق سنبھالی اور بڑی بہادری سے اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہاتھی کو مار لینا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ جیراف کو مار دینا۔ میں نے گھبرا کر گڈ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے گڈ، انہیں ذرا بھی نہ چھیڑنا۔ وہ جس طرف بھی جاتے ہیں جانے دو۔ تمہاری حماقت ہے، اگر وہ پلٹ پڑے تو ہماری خیر نہیں۔ ہاتھی کو مار لینا بچوں کا کھیل نہیں۔ اور میں نے جبرن گڈ کو بٹھا دیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ تو شکاریوں کے لیے جنت ہے، ہنری نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ 1-2 روز یہاں ٹہر جائیں۔ ہنری کی اس بات سے مجھے تعجب ہوا۔ انیاٹی میں جب اسے پتہ چلا کہ نیول نامی ایک انگریز وہاں اپنا چھکڑا بیچ کر کہیں آگے چلا گیا ہے تو تب سے وہ ہمیں دم نہیں لینے دیتا تھا۔ ہماری تھکن کا خیال کیے بغیر بس چلتا ہی رہتا۔ گڈ خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے ہاتھیوں کے شکار کا بہت شوق تھا اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ یہاں ہاتھیوں کا شکار کیا جائے۔ ہاتھیوں کا ایک غول میرے سامنے سے نکل جائے اور میں ان کا شکار نہ کروں، یہ میری عادت کے خلاف تھا۔ اچھا بھائی، میرا خیال ہے اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یاد رہے ہمیں الگ صبح اٹھنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تک ہاتھی کہیں دور نہیں گئے ہوں گے۔ ہم خیمے میں آ گئے۔ گڈ نے بڑی احتیاط سے اپنی ایک چشمی عینک اور 8 مصنوعی دانت کوٹ کی جیب میں رکھے اور بڑی مہارت سے کوٹ لپیٹ کر تکیے کے نیچے دبا دیا۔ بوٹ کو دیر تک صاف کرتا رہا۔ ایک مرتبہ پھر اپنی تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور اطمینان سے اپنے بستر پر دراز ہو گیا، لیکن پھر فوراً بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا۔ ہم غور سے سننے لگے۔
ندی کی طرف سے چپر چپر کی آواز آ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے خوفناک گرج نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ یہ شیر کی آواز تھی اور اس قدر قریب معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے خیمے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ گھبرا کر ہم نے اپنی اپنی بندوقیں اٹھائیں اور خیمے سے باہر آ گئے۔ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر ندی کے کنارے پر دو سائے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ دفتن دونوں سائے زمین پر آ رہے اور ہماری طرف لڑکتے ہوئے آگے آنے لگے۔ ہم نے بندوقیں بلند کیں، سائے پھر اٹھے، ایک خوفناک گرج سے جنگل گونج اٹھا۔ پرندے پھڑ پھڑا کر اپنے آشیانوں سے اڑے تھے اور فضا میں ٹومک ٹوئیاں مارنے لگے تھے۔ سائے پھر آپس میں گتھ گئے، پھر سایوں نے ٹھوکر سی کھائی اور زمین پر بے حس و حرکت پڑے رہے۔ ہم بندوقیں اٹھائے سایوں کو اپنی طرف آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ اٹھے تو ہم ڈرتے ڈرتے لرزتے قدموں سے ان کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ تگڑا جنگلی بھینسا اور اس کے نوکدار سینگوں کے قریب ایک شیر پڑا ہوا ہے اور دونوں مر چکے ہیں۔ فوراً ہی معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ بھینسا ندی پر پانی پی رہا تھا کہ شیر نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ پھلانگ لگانے میں شیر کچھ آگے بڑھ گیا اور بھینسے کے سینگوں میں الجھ گیا۔ رہائی کی کوشش میں شیر نے بھینسے کی پیٹھ کے چیتھڑے اڑا دیے تھے اور تکلیف سے بے چین ہو کر بھینسے نے شیر کو اپنے سینگوں سے رگید دیا تھا۔ ہم نے اپنے کافر ملازموں کو بھینسے اور شیر کی کھال اتارنے پر مامور کر دیا اور خیمے میں آ کر اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے اور صبح تک گہری نیند سوئے رہے۔